بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مخلوط دعوت میں جانا ناجائز ہے تو پھر طواف میں تو بھی تو مخلوط ماحول ہوتا ہے۔ طواف میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے، بہت سے علماء نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا طواف میں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں پس رہے ہوں، تو شاہ فہد کے دور میں علماء نے اس پر آواز اٹھائی تھی، اور خود سعودی علماء نے اٹھائی تھی کہ خواتین کا مطاف الگ ہونا چاہیے، مردوں کا الگ۔ لیکن یہ کہ وہاں جب صدیوں سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا چینج کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ طواف میں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اختلاط جائز ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں کیوں نہیں ہوتے؟ نماز میں نبی نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے؟ نہیں دی ہے نا۔ نماز میں مردوں کی صف آگے اور عورتوں کی صف سے پیچھے، تو جب نماز میں مخلوط ماحول کی اجازت نہیں دی تو شادی بیاہ میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو وہ طواف میں ایک مجبوری سے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے، اتنا کراؤڈ ہے، وہ کیسے روکیں گے؟ اور ویسے بھی طواف کا ایک وقار بھی ہوتا ہے نا، طواف کا ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے کہ وہاں اختلاط کے باوجود بھی گناہ کا خیال نہیں آتا، جبکہ شادی بیاہوں میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے وہاں تو جاتے ہی اس چکر میں بہت سے لوگ، ہاں نا، میتوں میں ہو رہا ہے۔ میں ایسی شادی جانتا ہوں جو میت پہ ہوئی ہے۔ میں نے ایک اپنے دوست سے میں نے پوچھا یار آپ کی یہاں شادی کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ کے نہ ریلیٹیو ہیں نہ رشتہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے یار، وہ بھی میت پہ آئی ہوئی تھی، میں بھی آیا ہوا تھا، جنازہ پڑا ہوا ہے وہیں آنکھ مٹکا ہوا ہے۔ جنازے میں کیا ہوا ہے؟ آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے تو ہوں گے، کیوں نہیں، اتنے بھی گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے اور وہیں پھر آنکھ مٹکا ہوا، سیٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا ابھی تو فی الحال رونے کا ٹائم ہے، رو لو، بعد میں ملتے ہیں۔ یعنی آنکھ مٹکا جو سیٹنگ ہوئی وہ جنازے سے ہوئی، تکمیل اس کی پھر کسی ویڈنگ میں ہوئی ہے، کسی شادی میں، پھر وہ تمیز سے، پھر وہ وہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ تو باقاعدہ بچے ہیں ماشاء اللہ، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔